اب سے کوئی 10 سال ادھر کا ذکر ہے کہ میں اخبار نئی دنیا کے دفتر میں بیٹھا کام کر رہا تھا۔ اتنے میں کسی نے آ کر کہا کہ زمیندار صاحب آئے ہیں۔ میں لنگی باندھے بیٹھا تھا، سر کے بال پریشان تھے، داڑھی کئی دنوں کی بڑھی ہوئی تھی۔ زمیندار کا نام سنتے ہی ہڑبڑا کے اٹھا اور پوچھا، کون زمیندار صاحب؟ وہ بیچارہ بول نہ پایا تھا کہ مولانا شاق احمد عثمانی آئے اور کہنے لگے، مولانا ظفر علی خان آئے ہیں۔ ان دنوں نئی دنیا کا دفتر چونا گلی میں ہوا کرتا تھا۔ داہنی طرف نئی دنیا آباد تھی اور بائیں طرف مولانا شاق احمد عثمانی نے پرانی دنیا بسا رکھی تھی۔ میں اس نئی دنیا کا کولمبس تھا اور مکالمہ افتتاحیہ کے ساتھ فقہات کی کشتی چلاتا تھا۔ سال بھر کے اندر یہ محفل برہم ہو گئی۔ نہ نئی دنیا رہی اور نہ پرانی دنیا، رہے نام اللہ کا۔ تھوڑی دیر بعد مولانا ظفر علی خان کھٹ کھٹ کرتے تشریف لائے۔ انہیں پہلے تصویروں میں ضرور دیکھا تھا مگر آمنے سامنے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ مولانا صاحب آئے، گھنٹوں گفتگو ہوتی رہی، کبھی سائمن کمیشن پر اور کبھی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس پر بحث ہوئی۔ میں مولانا کو شعر و ادب کی طرف لاتا تھا اور مولانا مجھے سیاست اور سیاسی معاملات میں دھکیلتے جاتے تھے۔ آخر فتح مولانا ظفر علی خان کا مقدر ٹھہری۔ میں کچھ عرصے کے لیے لاہور آیا تو مولانا ظفر علی خان کے ہاں قیام کیا۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ کسی نے میرا کندھا ہلایا اور اٹھانا چاہا۔ میں آنکھیں ملتا اٹھ بیٹھا۔ ہر طرف اندھیرا تھا، صرف اتنا معلوم ہوا کہ میرے قریب کوئی کھڑا ہے اور چلنے کو کہہ رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ مولانا صاحب سیر کو جا رہے ہیں اور مجھے شرف رفاقت بخشنا چاہتے ہیں۔ خدا بھلا کرے قاضی احسان اللہ کا، جنہوں نے مجھے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ مولانا ظفر علی خان کے ساتھ صبح سویرے سیر پر نہ نکل جانا۔ فوری طور پر کلونج کا بہانہ بنایا اور مولانا صاحب سے جان چھڑائی۔ اس کے بعد توبہ کر لی کہ اب دفتر میں نہ رہوں گا۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ مولانا صاحب توند سے کیوں محروم ہیں۔ آگے چل کر معلوم ہوا کہ دوڑتے اور ڈنٹر ہی نہیں پھیلتے بلکہ گھوڑ سواری، پیراکی اور کشتی گیری کا شوق بھی رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا ظفر علی خان زبان اور محاورے کے استاد ہیں۔ اشعار کی بندش ہوتی ہے مگر ان کے ہاں حقیقی شاعری بہت کم ہے۔ میں نے کہا، ذرا بحر الکلزم، لندن کی ایک صبح اور رامائن کا ایک سین نامی نظمیں پڑھی ہیں؟ جواب ملا نہیں۔ کہنے لگے، مولانا صاحب کے اشعار پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ان کا دل عشق و محبت کے لطیف جذبات سے خالی ہے۔ پہلے میں نے فارسی کے 2 شعر پڑھے، پھر ارشاد کا ایک شعر بار بار فرمائش پر پڑھا۔ بعد میں نے مولانا ظفر علی خان کا ایک شعر پڑھا۔ وہ شعر سن کر تڑپ گئے، کہنے لگے، کس کا شعر ہے؟ میں نے کہا کہ جو شخص ایسا باکمال شعر کہہ سکتا ہے اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے کہ اس کے شاعر ہونے میں کیا شک ہے۔ میں نے کہا، تو پھر سن لیجئے کہ یہ شعر مولانا ظفر علی خان کا ہے۔ یہ سن کر ان کا اوپر کا سانس اوپر اور تلے کا تلے رہ گیا۔ مولانا نے اپنی تمام نظمیں بہت کم وقت میں کہی ہیں۔ شاید ہی کوئی نظم ایسی ہو جو انہوں نے گھنٹے 2 گھنٹے میں کہی ہو، ورنہ وہ ایک نظم پر عموماً آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت صرف نہ کرتے تھے۔ پتھر نکال ہمسر نکال بڑے معرکے کی نظم ہے۔ 17 شعر ہیں جو گھنٹے بھر میں لکھے گئے ہیں۔ ہم نے اکثر شاعروں کو دیکھا ہے کہ شعر کہنا چاہتے ہیں تو شفاء المالک حکیم فقیر محمد صاحب چشتی سے رجوع کرتے ہیں، ہفتے بھر کا مثل لیتے ہیں اور فی یوم ایک شعر کے حساب سے کہتے جاتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے تو بیوی کو پیٹتے ہیں یا خود اس سے پٹتے ہیں۔ مولانا صاحب جب تک دفتر میں رہتے خوب چہل پہل رہتی۔ کوئی نظم لکھی اور پکارا، بلاؤ قاضی کو، بلاؤ اختر کو، کہاں ہے زاہدی، کہاں ہے حسرت۔ سب جمع ہوئے تو مولانا نظم پڑھ کر سناتے۔
اصل میں مولانا صاحب کو اخبار کی کتابت کا بہت خیال رہتا تھا، ایک ایک حرف، ایک ایک جملہ ان کی نظر میں ہوتا تھا۔ دفتر میں غل غبارہ مچا ہوا ہے کہ کتابت کی غلطیاں تو دیکھو، جلا دو سب کاپیاں، اعلان کر دو کہ کل اخبار نہیں نکلے گا، بلاؤ اختر کو، اختر، اختر کہاں ہے، بند کر دو اخبار، میں یوں اخبار نہیں نکالنا چاہتا۔